محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات میں اکثر 11 سے 13 ازواج کے نام ملتے ہیں، جنہیں امہات المومنین کہا جاتا ہے، یعنی مومنین کی مائیں۔ اس کے علاوہ انہیں ازواج مطہرات بھی کہا جاتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں حضرت عائشہ کے علاوہ تمام بیوہ و مطلقہ، طلاق شدہ تھیں، اور زیادہ شادیوں کا عرب میں عام رواج تھا۔ مورخین کے مطابق اکثر شادیاں مختلف قبائل سے اتحاد کے لیے یا ان خواتین کو عزت دینے کے لیے کی گئیں۔ ان میں سے کچھ سن رسیدہ تھیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت ازدواج کا الزام لگانے والوں کی دلیلیں ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے صرف حضرت خدیجہ بنت خویلد اور حضرت ماریہ قبطیہ سے اولاد ہوئی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے قبل 25 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ سے شادی کی۔ حضرت خدیجہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں، اور اب کی اولاد میں حضرت ابراہیم بن محمد کے سوا تمام صاحبزادے اور صاحبزادیاں ان کے ہی بطن سے ہوئیں۔ ان کے ساتھ اب کی ازدواجی زندگی 25 سالہ تھی، اس دوران اپنے کوئی اور شادی نہیں کی۔ باقی تمام شادیاں 50 سال کی عمر کے بعد کی ہیں۔ حضرت کی وفات کے وقت ان کی 9 ازواج حیات تھیں۔ 1 المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد۔ 2 المومنین حضرت سودہ بنت زمع علیہ السلام رضی اللہ عنہا۔ 3 المومنین حضرت عائشہ بنت بوبکر رضی اللہ عنہا۔ 4 المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا۔ 5 المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ 6 المومنین حضرت ہند سلمہ رضی اللہ عنہا۔ 7 المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ 8 المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا۔ 9 المومنین حضرت حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہا۔ 10 المومنین حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ 11 المومنین حضرت صفیہ بنت بن اختب رضی اللہ عنہا۔ 12 المومنین حضرت ریحانہ بنت شمون بن زید رضی اللہ عنہا۔ 13 المومنین حضرت ماریہ قبطیہ بنت شمون المصری رضی اللہ عنہا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ماریہ قبطیہ کنیز تھیں، مگر زیادہ روایات کے مطابق اب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی، چنانچہ اب بھی امہات المومنین میں شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم بن محمد اب کی بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں، جن میں سب سے پہلے قاسم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو کہ بچپن میں ہی فوت ہوئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سواری پر سوار ہونے کی عمر تک زندہ رہے۔ ان کے بعد زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی تھیں۔ پھر ان کے بعد رقیہ اور کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن ہیں، اور ہر ایک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی دوسری بہنوں سے بڑی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کیا گیا ہے کہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تینوں سے بڑی تھیں، اور کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سب سے چھوٹی تھیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، اور اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ نبوت سے قبل پیدا ہوئے یا کہ وہ بعد از نبوت، اور بعض نے اسے صحیح قرار دیا کہ وہ نبوت کے بعد پیدا ہوئے۔ اوراس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا عبداللہ ہی طاہر اور طیب ہیں یا کہ وہ دونوں کو اور ہیں، اس میں 2 قول ہیں، اور صحیح یہی ہے کہ یہ دونوں عبداللہ کے لقب ہیں، اور یہ سب کے سب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہے، اور کسی دوسری بیوی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماریہ قبطیہ سے ایجر میں ابراہیم پیدا ہو۔ تو اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم ساری کی ساری اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی، اور صرف ابراہیم جو کہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے۔ تو اس طرح صحیح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد 7، جن میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں، جن کے نام ذیل میں دیے جاتے ہیں۔ بیٹے: القاسم رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیٹیاں: زینب رضی اللہ تعالی عنہا، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ باقی ساری اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے، صرف فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوت ہوئیں۔